اب پڑھو عبارت. اب وہ ابھی ہی مت پڑھو، صرف حدثنا. بس اب اس حدیث شریف میں بھی کئی بحثیں ہیں. نمبر 1، سند کے متعلق کچھ گفتگو سن لو. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ابو زکریا القرشی. بکیر ان کے دادا کی طرف ان کی نسبت ہے، ورنہ نام کیا ہے؟ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر. تو دادا جان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یحییٰ ابن بکیر کہہ دیا گیا، حالانکہ والد کا نام عبداللہ ہے. ان کی وفات سن 231 ہجری کے اندر ہوئی ہے. اب یہاں ایک قاعدہ سمجھو. قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح جب نام لکھا جاتا ہے کہ کالو ابن لالو، فلاں ابن فلان، تو بیٹے کے نام کے بعد اگر متصلاً باپ کا نام ہو، بیٹے کے نام کے بعد اگر متصلاً باپ کا نام ہو تو وہاں ابن کا حمزہ حذف ہوتا ہے. یہ لکھنے کا ضابطہ ہے. لیکن اگر بیٹے کے نام کے بعد متصلاً باپ کا نام نہ ہو، بلکہ دادا، پردادا، اوپر کے کسی، جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں جد اعلیٰ، اجداد اعلیٰ، اس میں سے کسی کا نام ہو، والد حقیقی کا نام نہ ہو، تو وہاں ابن کا حمزہ باقی رہنا چاہیے. ابن کا حمزہ باقی رہنا چاہیے. ایک ضابطہ یاد رکھنا. تو ضابطہ کیا ہوا؟ راوی کے نام کے بعد متصلاً اگر حقیقی باپ کا نام ہے، جیسا کہ ہونا چاہیے، تو ابن کا حمزہ حذف کر سکتے ہیں. اور اگر راوی کا نام کے بعد حقیقی باپ کا نام نہیں ہے، بلکہ دادا، پردادا، اجداد عالیہ میں سے کسی کا نام ہے، تو وہاں ابن کا حمزہ لکھا نہیں جائے گا. ارے ابن کا حمزہ لکھا جائے گا تاکہ یہ دلیل ہو جاوے کہ یہ حقیقی ابا نہیں. تو اب ایک کتابت کی بنیاد کے اوپر ایک ضابطہ سمجھ میں آ گیا کہ نام کے بعد فوراً اگر ابن کا حمزہ بھی لکھا گیا ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ حقیقی باپ ہونا ضروری نہیں، بعد والے دادا ہو کہ پردادا ہو. اور اگر نام لکھنے کے بعد ابن کا حمزہ نہیں لکھا گیا تو یہ دلیل ہے اس کے بعد کی کہ اس کے بعد آنے والے کون ہیں؟ حقیقی ابا جان. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ اس ضابطے کو سامنے رکھ کر کے دیکھو، یہ سند کی کتابت دیکھو، آپ کے نسخے میں یحییٰ کے بعد ابن کا حمزہ ہے؟ نہیں ہے. نہیں، یہ غلطی ہے. حمزہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی آپ کو بتلایا کہ بکیر کس کا نام ہے؟ دادا کا نام ہے. اور ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. تو یحییٰ ابن عبداللہ البکیر، اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟
علمینی متناسلینی، اصطلاحی لفظ کیا یہ بھی یاد رکھو، علمینی متناسلینی، دو متصل نسل والے نام میں ابن کا حمزہ لکھا نہیں جائے گا، اور اگر دو منفصل نسل والے نام ہوں گے تو وہاں ابن کا حمزہ لکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ضابطے کے خلاف ہو گیا ہے۔ یحییٰ ابن بکیر، اس کے بعد ہے اللیث، قال اخبرنا اللیث، یہ لیث کون ہے سمجھو، لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن المصری، اور مشہور ہے امام لیث سے، لیث ابن سعد بن عبد الرحمن مصری، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، 175 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور قاہرہ کے اندر ان کا مزار ہے۔ میں ان کے مزار پر گیا ہوں الحمدللہ، امام لیث کے مزار پر، مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ ان کے مزار کے متصل مسجد ہے، مسجد امام لیث بن سعد، اور نماز کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی اور ان کو بہت ساری چیزیں پوچھی، تو امام صاحب بڑے بااخلاق نکلے۔ مجھے امام شاطبی کے مزار پر جانا تھا، تو امام صاحب خود لے گئے چل کر کے امام شاطبی کا مزار دکھانے کے لیے۔ پھر دوسرے دن میں نے درخواست کی، میں نے سارے محدثین کے نام گنوائے، کہا میں ضرور کل آپ کے ساتھ وقت دوں گا، اور دوسرے دن بھی وہ کئی اکابر کے مزارات پر لے گئے۔ سفر نامے میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی، اس میں آپ پڑھ لیں۔ تو امام لیث بن سعد بڑے جلیل القدر تبع تابعین میں سے ہیں، مالدار آدمی تھے، 20 سے 25 ہزار دینار سالانہ ان کی آمدنی بتلائی جاتی ہے، لیکن کبھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس قدر صدقہ خیرات کرتے تھے، کثیر آمدنی کے باوجود زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، یعنی صدقہ بکثرت کرتے تھے، روزانہ 300 مساکین متعین کو صدقہ کرنا طے تھا، 300 مساکین کو روزانہ صدقہ دیتے تھے، اور بعض مرتبہ تو سال کے اختتام پر مقروض ہو جاتے تھے، اس قدر ان کی صدقہ خیرات کی عادت تھی۔ ان عقیل، عقیل کون ہے؟ عقیل ابن خالد الایلی، 141 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں تصغیر والے نام کی یہی ایک راوی ہے جن کے نام میں تصغیر ہو، عقیل، پوری سیاہ ستہ کے اندر عقیل ابن خالد ابن عقیل، عجیب ہے کہ دادا عقیل ان کے فتح کے ساتھ اور پوتا تصغیر کے ساتھ عقیل، اور ہونا بھی چاہیے، چھوٹوں کے لیے تصغیر ہی آیا کرتی ہے۔ تو عقیل ابن خالد ابن عقیل الایلی 141 ہجری کے اندر وفات ہے۔ نمبر 4 حضرت ابن شہاب، اب ان کو سمجھو، ان کو 2 ناموں سے محدثین یاد کرتے ہیں، ایک ہے امام ابن شہاب کے نام سے، اور دوسرا ان کو یاد کرتے ہیں امام زہری کے نام سے، دونوں ایک ہی شخصیت ہے، یاد رکھ لینا، امام زہری وہی امام ابن شہاب، اور جو امام ابن شہاب وہی امام زہری، لیکن ان کا نام سمجھو، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری المدنی۔ تو خود ان کے ابا کا نام شہاب نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ تو 4 5ویں نمبر پر جا کے دادا کا نام شہاب ہے، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب،
چوتھے نمبر پر جا کر کے دادا آتے ہیں، ان کا نام ہے شہاب. تو یہ بھی ایک رواج ہے کہ پوتے کی نسبت دادا کے بجائے سکڑ دادا کی طرف کر دی جائے. تو امام زہری کو جو ابن شہاب کہا جاتا ہے ابا کی وجہ سے نہیں کہ یہ لوگ سمجھ لے کہ امام ابن شہاب تو ان کے ابا کا نام شہاب ہوگا، نہیں، اوپر جا کے چوتھے پانچویں نمبر کے دادا کا نام شہاب ہے، اسی لیے جو ہے ان کو امام ابن شہاب کہا جاتا ہے. اور زہری تو ان کی خاندانی نسبت ہے. اور جد اعلیٰ کی طرف نسبت کر کے ان کو کہا گیا 125 ہجری میں ان کی وفات ہے، یا 124 میں وفات ہے، یا 123 میں وفات ہے، اور یہ بھی تابعین کے اندر سے ہے. امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ. ان عروۃ بن الزبیر، پیچھے ان کا تذکرہ ہو چکا. ان عائشہ ام المؤمنین، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتی ہے، روایت نقل کرتے ہیں. یہ روایت بھی بخاری شریف میں 7 مقامات کے اوپر آئی ہے، 7 جگہوں پر یہ روایت ہے، امام بخاری لائے ہیں. انہا قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، گویا کہ آگے والا پورا مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کیا ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ مضمون ایسا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نہیں تھی. یقیناً یہ مضمون انہوں نے کسی دوسرے سے سنا، اسی لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو اس مضمون کے زمانے میں پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. حضور سے نکاح کی بات تو دور رہی، حضرت عائشہ کی اس زمانے میں ابھی پیدائش تک نہیں ہوئی تھی، اور اس زمانے کا یہ مضمون ہے، ابتدائے وحی کا واقعہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش تو بات کی ہے، اسی لیے انہوں نے کسی سے سن کر کے یہ واقعہ پورا بیان کیا. اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی. یاد رکھنا اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں امام بخاری جتنی بھی روایت لائے ہیں اس میں یہی ایک روایت صراحتاً کیف کان بدء الوحی سے مناسبت رکھتی ہے. جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا وہاں باب میں کہ باب کی تیسرے نمبر کی روایت ایسی ہے کہ جس کے اندر ابتدائے وحی کا تذکرہ موجود ہے. یہی ایک روایت ہے. دیکھو اس میں پوری تعریف آ رہی ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کس طریقے سے شروع ہوئی. تو کیف کان بدء الوحی، ابتدائی وحی اگر وہاں ترجمے میں ملے ہوئے تو اس سے کامل مناسبت رکھنے والی یہی ایک حدیث ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کیے گئے اول مرحلے میں وحی میں سے الرؤیا الصالحۃ فی النوم. تو پہلا عنوان ہو گیا بحث کا سند، سمجھ لی سند کو اچھی طرح. دوسرا عنوان ہے یہاں پر وحی کی ابتدا کب ہوئی. تیسرا عنوان ہے ابتداء وحی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی. یہ عناوین لکھتے جاؤ. پہلا عنوان کیا ہو گیا؟ سند. دوسرا عنوان کیا ہو گیا؟ وحی کی ابتدا کی تاریخ. تیسرا عنوان یہ ہوا کہ وحی کی ابتدا کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی. ایک مستقل بحث ہے.
چوتھا عنوان ہو گیا رؤیا صالحہ کس کو کہتے ہیں. یہ آیا نا الرؤیا صالحہ، تو رؤیا صالحہ کس کو کہتے ہیں. ابھی اتنی بحث کے عنوان سمجھو، پھر آگے اور عنوان لکھیں گے. اب یہ من الوحی میں جو من ہے اس کو بعض حضرات نے تبعیضیہ مانا ہے، بعض نے بیانیہ مانا ہے، دونوں قول ہے. من الوحی کا من تبعیضیہ یا بیانیہ. اب پہلی بحث سمجھو کہ وحی کی ابتدائی تاریخ. نمبر 1 قول، ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت سے تقریباً 13 سال پہلے وحی کا نزول شروع ہوا. ہجرت سے تقریباً 13 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں وحی کا نزول شروع ہوا. دوسرا قول. اب سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں وحی کا نزول شروع ہوا تو ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی؟ تو 2 قول ملتے ہیں، یکم ربیع الاول اور 8 ربیع الاول. اب 2 قول ہو گئے خلاصے میں. ہجرت سے 13 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں اول وحی آئی، یکم ربیع الاول کو آئی یا 8 ربیع الاول کو آئی. 2 قول ہو گئے. تیسرا قول لو، رجب کے مہینے میں وحی آنا شروع ہوئی، اور ہمارے مدرسوں میں وحی رجب کے مہینے میں بند ہوتی ہے. کتاب ختم کرو، امتحان کی تیاری کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا. تیسرا قول، ابتدا ہوئی کون سے مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں، اور رجب کی تاریخ تھی 27 رجب کو. اب لوگوں نے اس کو جو ہے زبردستی اسکرو ٹائٹ کر دیے معراج کے ساتھ. 27 رجب کے اسکرو فٹ کر دیے کہاں؟ معراج کے ساتھ، کہ نہ یہ معراج کی رات ہے. حالانکہ معراج کی رات کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10-11 اقوال نقل کیے ہیں کہ معراج کب ہوئی. تو 27 رجب یہ وحی کی ابتدا کی تاریخ تو ہے، یہ قول ملتا ہے. معراج کے بارے میں بھی قول ہے. چوتھا قول، رمضان کے مہینے میں وحی کی ابتدا ہوئی، وہی ہجرت سے 13 سال پہلے. ہجرت سے 13 سال پہلے اس کو کہتے ہیں بعثت سال اول. کیا کہیں گے؟ بعثت سال اول. چونکہ ہجری سن کی ابتدا تو ہوئی ہجرت سے، اور اس سے پہلے کے جو سال ہے اس کو کہتے ہیں سال بعثت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت با سعادت کا سال اول، سال دوم، سال ثالث، سال رابع، اس طریقے سے. تو چوتھا قول ہو گیا رمضان کے مبارک مہینے میں اول وحی نازل ہوئی. اب 3 قول آ رہے ہیں چوتھے قول میں، اسی لیے 4، 5، 6 3 قول ہو جائیں گے. رمضان میں کون سی تاریخ کو اول وحی آئی؟ تو ایک قول یہ ہے کہ 7 رمضان کو اول وحی آئی. دوسرا قول یہ ہے کہ 17 رمضان کو اول وحی آئی. تیسرا قول یہ ہے کہ 24 رمضان کو اول وحی آئی. ہو گئے 6 اقوال اول وحی کے بارے میں. پہلا قول کیا ہوا ہے؟ ربیع الاول. کون سی تاریخ؟ یکم ربیع الاول. دوسرا قول کیا ہو گیا؟ 8 ربیع الاول. تیسرا قول کیا ہو گیا؟ 27 رجب. چوتھا قول کیا ہو گیا؟ 7 رمضان. پانچواں قول کیا ہو گیا؟ 17 رمضان. اور چھٹا قول کیا ہو گیا؟ 24. 6 قول سمجھ میں آ گئے. یہ کس کے 6 قول ہوئے؟ وحی کی ابتدا کے سلسلے کے اندر. اور سال تو متعین ہے، ہجرت سے تقریباً 13 سال پہلے. نبوی بعثت سال اول.
اب دوسرا عنوان دیکھو، ابتدائے وحی کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ پہلا قول، مشہور قول 40 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 40 سال. دوسرا قول 40 سال اوپر 1 دن. تیسرا قول 40 سال اوپر 10 روز. چوتھا قول 40 سال 2 ماہ. پانچواں قول 42 سال. چھٹا قول 43 سال. ساتواں قول 45 سال. آٹھواں قول 40.5 سال. یہ ہو گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اول وحی کے موقع پر. کون کون سے قول ہوئے بولو؟ 40 سال 1 دن، 40 سال 10 دن، پھر 2 ماہ، پھر 42 سال، 45 سال، 40.5 سال، اور ہو گئے 8 قول. یہ ہو گئی اول وحی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک. وحی کا اول مرحلہ ہے روئے صالحہ. مرحلہ اول کس سے ہوا؟ روئے صالحہ. اب روئے صالحہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو، یہ بھی اہم عنوان ہے. نمبر 1، رویا صالحہ کی تعریف. 2 طرح کی تعبیر آئی ہے، رویا صالحہ، رویا صادقہ. پہلی تعریف کہیں گے ایسا خواب جو انسان کو خوش کرنے والا ہو. ہر ایک خواب سے انسان خوش نہیں ہو جایا کرتا. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان خوش ہو جاتا ہے. مقامات پڑھی ہے نا آپ نے؟ ایک کتاب مقامات حریری نہیں پڑھی؟ وَكَمْ مِنْ حَالِمٍ سَرَّتْهُ حُلْمُهُ وَأَدْرَكْهُ الرَّوْعُ لَمَّا انْتَبَهَ. ایک شعر ہے مقامات میں کہ بہت سے خواب دیکھنے والوں کو ان کا خواب خوش کر دیتا ہے. وَكَمْ مِنْ حَالِمٍ سَرَّتْهُ حُلْمُهُ وَأَدْرَكْهُ الرَّوْعُ لَمَّا انْتَبَهَ. لیکن جب بیدار ہوا تو گھبراہٹ نے آ کے اس کو پکڑ لیا. تو بہت سے خواب اس طرح ہوا کرتے ہیں. تو جو خواب انسان کو خوش کر دے وے، یعنی کہ خواب میں بھی خوشی ہوئی، بیداری پر بھی خوشی ہوئی، اس خواب کو روئے صالحہ کہتے ہیں. نمبر 2، جو خواب ادغاث احلام نہ ہوئے وہ ہیں روئے صالحہ. قالوا ادغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. نمبر 3، ایسا واضح خواب کہ جس کی تعبیر ہی کی ضرورت نہ ہو. ایسا واضح خواب کہ جس کی تعبیر ہی کی ضرورت نہ ہو، وہ روئے صالحہ کہلاتا ہے. بعض خواب ایک دم صاف ستھرے ہوتے، سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کسی معبر کے پاس جا کے تعبیر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نمبر 4، بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ خواب ہی میں اس کی تعبیر بتلائی جاتی ہے. خواب دکھایا گیا لیکن خواب میں اس کی تعبیر بتلا دی گئی، وہ بھی روئے صالحہ ہے. نمبر 5، ایک تعریف یہ کی گئی، ایسا آدمی جو کامل متقی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، سچائی کا اہتمام کرتا ہو، وہ اس کی تعبیر بتلا دے وے، وہ ہیں روئے صالحہ. جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے زمانے کی ابن سیرین آپ لوگ ہو،
تو کوئی نیک صالح متقی آدمی سچ بولنے کا اہتمام کرنے والا وہ اس کی تعبیر بتلا دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں سچے سچے خواب دکھلائے گئے. ربیع الاول سے رمضان تک 6 مہینے یہ خواب کا سلسلہ جاری رہا. اسی لیے ایک عنوان بحث کا بڑا 5واں عنوان کہ یہ رویائے صالحہ کتنے عرصے تک رہے. تو کہا ربیع الاول سے لے کر رمضان تک 6 مہینے تک رویائے صالحہ کا سلسلہ جاری رہا. اب حدیث شریف سمجھ میں آ گئی خود بخود کہ سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا. آپ نے وہاں مشکات شریف میں یہی توجیہ پڑھی ہے کہ سچے خواب کو جو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا اس کی توجیہ کیا بنے گی کہ ربیع الاول سے رمضان تک 6 مہینے مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھلائے گئے. کل نبوت کی مدت کتنی؟ 23 سال. کل نبوت کی مدت کتنی؟ 23 سال. اب 23 کے 6 حصے 6 مہینے کے اپنے ٹکڑے کرے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 46. ہر سال میں 2 مرتبہ 6 مہینے آتے ہیں تو 23 سال میں 6 مہینے کتنی مرتبہ آئیں گے؟ 46 مرتبہ آئیں گے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر نبوت کو سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے. اس کی ایک توجہ یہ ہے. سمجھے بات کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کے عالم میں سچے خواب دکھلائے جاتے تھے. فکان لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق الصبح. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر صبح صادق کی روشنی کی طرح وہ بالکل سامنے آ جاتی تھی. فلق کے معنی آتے ہیں پھٹنے کے. صبح کے معنی صبح صادق. صبح صادق کی پوہ جس طریقے سے پھٹ کر کے آتی ہے اس طریقے سے خواب میں دیکھی ہوئی چیز سامنے آ جاتی تھی. دیکھو کبھی آپ نے صبح صادق کا منظر دیکھا تم میں سے صبح صادق کا منظر کسی نے کہ بس ٹائم ٹیبل میں دیکھ لیا کہ 4:32 پر صبح صادق ہے اتنا کافی؟ کبھی دیکھا لائیو صبح صادق؟ جہاں لوگ جو ہے نا سن رائز دیکھنے جاتے ہیں وہاں اپنے سن رائز کے ساتھ ساتھ صبح صادق بھی دیکھ لینے گے. طلوع شمس کے مناظر لوگ دیکھنے جاتے ہیں. دنیا میں بہت سی ایسی تفریحات ہیں. طلوع شمس دیکھنے لوگ جاتے ہیں جیسے غروب شمس دیکھنے جاتے ہیں. سن رائز سن سیٹ پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں اپنے صبح صادق دیکھنے کا. اور ایک صبح صادق صحیح دیکھنے کو ملتی ہے ہوائی جہاز میں. عجیب و غریب منظر صبح صادق کا. ایک سیاہی چھائی ہوتی ہے رات کی. پھر جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک لمبی عمودی روشنی نمودار ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے اندر وہ غائب ہو جاتی ہے اور پھر ایک اصلی چاندی کی طرح چمکدار پھیلتی ہوئی روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی. پھیلتی ہے تاکہ سورج نکل آئے. کئی مرتبہ الحمدللہ ہوائی جہاز میں اس کا مشاہدہ کیا کہ رات میں نماز پڑھنی ہے فجر کی تو جہاز کی کھڑکی سے بیٹھے بیٹھے صبح صادق دیکھتے رہتے ہیں. اتنا عجیب منظر ہوتا ہے. کالا 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 پورا افق ہے مشرق کا. صبح کاذب نکلے گی عمودی شکل میں چند منٹوں میں وہ غائب ہوگی
پھر پھٹ سے صبح صادق کی روشنی پھیلے. سیکنڈوں میں یہ کام ہوتا ہے، سیکنڈوں میں. اور عجیب صبح صادق کی روشنی پھیلی ہوئی نکلتی ہے، اور وہ پھر ختم ہی نہیں ہوتی، وہ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی یہاں تک کہ اسی میں سے سورج نکل آئے گا 1-1.25 گھنٹے کے بعد. تب یہ فلک صبح کا لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ سیاہی کے اندر سے کیسے پھٹ کر کے صبح صادق نمودار ہوا کرتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ رات کے اندر ایک خواب دیکھا، اور بالکل جو ہے ایسا ہی صبح کے اندر ہو گیا واقعہ. گویا کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا، کوئی اجمال نہیں ہوا کرتا تھا، بالکل واضح اور بین چیز. جسے بہت سی مرتبہ کہتا ہے نا آدمی صبح میں، ارے آج آپ کی ملاقات ہو گئی. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آج رات میں نے خواب میں آپ کو دیکھا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ ارے آپ کی ملاقات ہونے والی تھی، اسی لیے آج رات خواب میں آپ مجھے نظر آ گئے. تو جو خواب وہی واقعہ عین صبح میں بھی نہیں ہو جائے. یہ ہے اس تشبیہ کا خلاصہ، اور یہ ہے نبوت کے ابتدائی 6 مہینوں کا عالم. اب یہاں چند باتیں سمجھو. مثل فلک صبح پر چند نکات سمجھو. پہلی بات سمجھو، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام طور پر پہلے سچے خواب دکھلا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن کیا جاتا ہے، پھر وحی نازل کی جاتی ہے. یہ سچے خواب برائے اطمینان، برائے طمانینت، پھر جو ہے اللہ کی طرف سے باقاعدہ وحی کا آغاز ہوا کرتا ہے. جیسے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے شجر حجر سلام کرتے تھے. اب عام انسانوں کو شجر حجر سلام نہیں کرتے. ابو لہب جیسا مالدار مکہ میں ہے، اس کو کوئی پتھرا سلام نہیں کرتا. ابو جہل جیسا دادا مکہ کے اندر ہے، اس کو کوئی سوکھا درخت بھی سلام نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر حجر سلام کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو طمانینت ہو جائے کہ آئندہ میرے ساتھ کوئی بڑے اعزاز اور اکرام کا معاملہ پیش آنے والا ہے، کوئی انوکھا اور امتیازی معاملہ پیش آنے والا ہے. تو یہ نقطے کی بات سمجھیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قبل از نبوت سچے خواب دکھلا کر کے اللہ کی طرف سے مطمئن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وحی نازل ہوتی ہے. نمبر 2، ابھی آفتاب نبوت طلوع ہونے والا تھا، ابھی سچے خواب کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی آفتاب نبوت طلوع ہوا نہیں تھا. اس لیے حدیث میں صبح صادق سے تشبیہ دی گئی. آفتاب نبوت تو ابھی 6 مہینے کے بعد طلوع ہونے والا ہے، اور یہ 6 مہینے سچے خواب کے چل رہے ہیں. اس لیے اس کو فلکی صبح سے تعبیر تشبیہ دی گئی. تو صبح صادق پہلے ہوتی ہے، طلوع آفتاب بعد میں ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب میں ابھی 1.25 گھنٹہ باقی ہے. اسی لیے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھلائے جا رہے ہیں. تیسرا نقطہ سمجھو، صبح صادق یہ ظلمات کے چھٹنے کا آغاز ہے، تاریکیوں کے ختم ہونے کا آغاز ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کے ذریعے سے اشارہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ظلمات عقیدہ کو دنیا سے ختم کرنے والے ہیں. لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اب یہ عقیدوں کے ظلمات، کفر شرک کی تاریکیاں سب چھٹے گی
اور اب جو ہے نور نبوت دنیا کو نصیب ہونے والا ہے۔ چوتھے نقطے کی بات سمجھو یہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو گویا یہاں سورج سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس لیے کہ رویا صالحہ کو مثل فلک صبح کہا گیا، اور اس کے بعد وہی طلوع آفتاب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تشبیہ دی گئی آفتاب نبوت سے۔ معلوم ہوا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت چاند اور ستاروں کے مثل تھی، تو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کیسی تھی؟ چاند اور ستاروں کے مثل، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بن کر کے تشریف لائے۔ ثم حبب الیہ الخلاء۔ اب ایک چھٹا عنوان لگاؤ بحث کا، خلوت کے فوائد اور خلوت کے احکام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی۔ یہاں ثم کے لیے ایک بات یاد رکھنا، تراخی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ثم ہے معیت کو بتلانے کے واسطے۔ ہر جگہ ثم تراخی کے لیے نہیں آیا کرتا، یہاں بھی معیت کو بتلانے کے لیے آیا ہے، یعنی رویہ صالحہ اور خلوت کی محبت دونوں ایک ساتھ ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویہ صالحہ ہوئے پھر خلوت کی محبت ہوئی، نہیں، دونوں ایک ساتھ ہوئے۔ ورنہ ثم برائے تراخی ہو تو تقاضا کیا، پہلے رویہ صالحہ پھر اس کے بعد خلوت کی محبت، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوئے۔ جن مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویہ صالحہ سے مالا مال ہو رہے ہیں، انہی ایام میں آپ کی طبیعت میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ خلوت کا کیا مطلب وہ سمجھو۔ خلوت کا مطلب یہ تھا کہ مخلوقات سے کٹ کر کے الگ تھلگ انسان زندگی گزارا، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسا مرحلہ آتا ہی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے نہ ملوں، دروازے پر بورڈ لگا دو نو ڈسٹرب، کوئی مجھے خلل نہ کرے، بس پرائیویسی، مجھے خلوت میں تنہائی کے اندر رہنا ہے۔ اچھے اچھے انسانوں کو اس کے دورے پڑتے ہیں، جیسے کہ سر درد کا دورہ پڑے گا، کسی کو اور کوئی چیز کا، بعض لوگوں کو کھانے کا دورہ پڑتا ہے بس کھاچ کھا کرو، بعضوں کو نیند کا دورہ پڑتا ہے کہ سو کرو، بعضوں کو تفریح کا دورہ پڑتا ہے کہ گم ہی گم کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی اس دور کے اندر محبوب کر دی گئی۔ اب خلوت کی حکمتیں سمجھو، فوائد سمجھو، احکام سمجھو۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انابت اللہ کی برکت سے خلوت کی محبت نصیب ہوئی۔ یہ اس لیے کہنا پڑے گا کہ بعض مرتبہ آدمی لوگوں سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب خلوت میں بیٹھ جائے، اتنے جھمیلے، اتنی الجھنے کہ بھائی اب تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے میں خلوت میں جا کر کے بیٹھ جاؤں، جہاں موبائل کا نیٹ ورک بھی کام نہیں کرتا ہوئے، میں جہاں کوئی آ بھی نہیں سکے، نہ کوئی کو خبر بھی نہیں ہوئے، ایسی جگہ پر میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی الجھن نہیں تھی،
کوئی دباؤ اور کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ یہ انابت اللہ کی برکت سے خلوت کی محبت آئی تھی۔ دوسری بات سمجھو، غیر اللہ سے خلوت کی برکت سے قلب فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ خلوت کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ غیر اللہ سے قلب کو فارغ کرنا ہے تو خلوت کو اختیار کر لو۔ اسی لیے حضرات صوفیاء کرام کے یہاں خلوت کرائی جاتی تھی۔ آج بھی تھانہ بھون جا کر کے دیکھ لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے، اور دیگر اکابرین کے جو مزارات پر اب تک ان کی خانقاہیں موجود ہیں، قدیم زمانے کی بنی ہوئی، وہاں پر ہے مریدوں کے لیے چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ 2 آدمی کی قبر ہو ایسے، اس میں کوئی خاص روشنی کا بھی انتظام نہیں کہ بھائی اس تنہائی میں بیٹھ کر کے ذکر کرو، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ۔ تو انابت اللہ کے لیے خلوت بڑی مفید چیز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خلوت کرائی گئی تاکہ غیر اللہ سے قلب فارغ ہو جاوے۔ نمبر 3، غور و فکر کرنے میں خلوت کو بڑی مدد ملتی، خلوت سے بڑی مدد ملتی ہے۔ آدمی جمیلوں میں رہ کر کے غور و فکر نہیں کر سکتا، خلوت اس میں بیٹھ کر کے آدمی غور و فکر کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں ایک نام ہے، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے مرشد اول اور خسر بھی، پہلی اہلیہ کے والد، وہ فرمایا کرتے تھے کہ خلوت میں جب تک اللہ سے نہیں لوں گا وہاں تک میں جلوت میں تم کو دوں گا کیا۔ جب تک خلوت میں اللہ سے لوں گا نہیں وہاں تک جلوت میں تم کو دوں گا کیا۔ اسی لیے خلوت میں بیٹھ کر کے آدمی اللہ کی طرف غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، دھیان لگاتا ہے، اس میں بڑی مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، بشری خواطر سے انقطاع ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو بشری خواطرات اور پراگندہ خیالات وہ تمام کے تمام خلوت میں منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، خلوت کی برکت سے خشوع نصیب ہوتا ہے اور اپنی کم مائیگی کے خیال سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ خلوت کی برکت سے خشوع پیدا ہوگا اور اپنی کم مائیگی کا احساس ہوگا اور اس سے تواضع پیدا ہوگا۔ تو خشوع پیدا کرنے کے لیے خلوت بہت مفید۔ نمبر 6، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ خلوت پر بہت اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں، ثم حبب الیہ الخلا، جو طالب علموں کے لیے بے انتہا مفید چیز۔ فرمایا کہ جو آدمی، جو طالب علم زمانے طالب علمی میں خلوت پسندی کا اہتمام کرے تو ٹھکرا ہوگا تو بھی اللہ اس کو ہیرا بنا دیں گے، اور اگر خلوت پسندی نہیں ہے تو ہیرا ہوگا تو بھی وہ ٹھکرا تو نہیں، کوئلہ بھی بن سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے طلباء کے لیے خلوت پسند ہے، اور علم کے دور میں ذی علم لوگوں کے لیے خلوت پسند ہے۔ اس لیے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مطالعے کا، تصنیف کا وقت طے اس وقت کوئی مل نہیں سکتا تھا، ملاقات کا وقت جب ہوتا تھا اسی وقت ملاقات، اور یہی ہمارے بزرگوں کی ترتیب کہ ملاقات اتنے بجے ہوگی۔ اب بعض منہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہے کہ ملتے بھی نہیں، ابھی ہم آئے اتنے دور سے۔ یہ ان کے خلوت کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، تسبیح کا ذکر کا، تلاوت کا وقت ہے۔ تو یہ سمجھو نقطے کی بات، خلوت انسان کو ٹھکرا ہوگا
تو بھی اس کو ہیرا بنا دے. اور دوستیاں گانٹھنے کی عادت پڑ جائے، اس سے دوستی اور دوستی کے تقاضے پورے کرنا، تو کام کا طالب علم بھی برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی طالب علم کو گھیرا نہ ہو تو دوستیاں لگا دینے کی، اس کو دعوت دوستی، تو آٹومیٹک وہ چوتھے نمبر پر آ جائے گا اور آپ فرسٹ نمبر پر آ جاؤ گے. گرانے کی ایک سازش ہے یہ بھی. نمبر 6 یا 7، 7ویں توجہ، دادا عبد المطلب کا طرز بھی تھا خلوت کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلوت اپنائی تو کسی نے مکہ میں آپ پر اعتراض اور نکتہ چینی نہیں کی، ورنہ مکہ والے فوراً اعتراض کرنے کھڑے ہو جاتے. لیکن دادا عبد المطلب کا بھی یہی طرز تھا کہ وہ خلوت کرتے تھے، اور دادا عبد المطلب کا مکہ اور عرب میں ایک بڑا مقام تھا. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کو اختیار فرمایا تو لوگوں نے کوئی نکتہ چینی نہیں کی کہ بھئی یہ تو اپنے دادا جان کے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 8، یہ 8ویں بات ہے خلوت کا حکم شرعی، وہ ذرا دھیان سے سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلوت شریعت کی نظر میں معتبر اور صحیح ہے. یہ خلوت معتبر اور بالکل صحیح ہے، اور یہ حجت شرعیہ بھی ہے، دلیل شرعی بھی ہے یہ حجت، یہ خلوت. کیوں؟ پہلی بات دلیل میں سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلوت حجت شرعیہ، شریعت کی نظر میں معتبر. دلیل نمبر اول سمجھو. نبوت کی ابتدا روئے صالحہ سے ہو چکی تھی، اسی لیے یہ خلوت والا عمل نبوت کے بعد کا ہے، اور نبوت کے بعد والا عمل حجت شرعیہ ہوا کرتا ہے. تو نبوت کا آغاز کب ہو چکا تھا؟ روئے صالحہ سے، اور روئے صالحہ کے بعد یہ خلوت والا عمل ہے. لہذا اس خلوت کو حجت شرعیہ مانا جائے گا. دوسری دلیل سمجھو. اگر یہ خلوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نہ ہوتی تو بعد میں کبھی بھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ وہ جو میں خلوت کرتا تھا وہ کوئی مناسب عمل نہیں تھا. لیکن بعد میں 22.5 سالہ نبوت والی زندگی میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی، تقریر فرمائی، سکوت فرمایا اپنے اس طرز عمل کے بارے میں. لہذا یہ بھی بہت بڑی حجت شرعیہ ہے. تو اگر حضور کی اس خلوت کے اندر نعوذ باللہ کوئی نامناسب بات ہوتی تو بعد میں تو حضور 22.5 سال تک دنیا میں موجود رہے، 23 سال موجود رہے، تو کبھی تو فرما دیتے. جیسے نبوت سے پہلے کے بہت سے واقعات بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے تو اس کے بارے میں بھی کچھ فرما دیتے. لیکن کبھی کوئی جملہ آپ نے تردیدی اس کے بارے میں نہیں فرمایا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خلوت شریعت کی نظر کے اندر صحیح اور وہ حجت شرعیہ ہے. ایک اور بات 9ویں سمجھ لیں کہ آج ہم خلوت کر سکتے ہیں. ہم بھی کوئی کونا پکڑ کے بیٹھ جائے اور کسی غار میں جا کر کے پناہ لے لے تو اس کا مسئلہ سمجھو. مرشد کامل جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو، جو شریعت بھی سمجھتا ہو، تصوف بھی جانتا ہو، اس ایسے مرشدوں کو کہتے ہیں جامع الشریعت والطریقت. جامع الشریعت والطریقت.
الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اکابرین جامع شریعتی و طریقت کہ وہ شریعت کے بھی اپنے زمانے کے اندر ماشاءاللہ ماہر اور تصوف کے بھی ماہر. تو اگر کوئی ماہر شریعت جامع شریعت و طریقت مرشد کسی مرید کو مسترشد کو خلوت کا حکم دے جس ترتیب سے وہ خلوت اپنائے، اپنے طور پر کسی خلوت کا فیصلہ نہ کر لے ورنہ خشکی ہو جائے گا، ڈاگری چھٹک جائے گی اس کے. اتنے شرائط ہے. مرشد کامل جو جامع الشریعت و طریقت ہے اور وہ کسی مرید مسترشد کو کسی ترتیب سے خلوت بتاوے تو وہ اس کو اپناوے، وہ انشاءاللہ مفید رہے گی اور اس میں اس کو فائدہ ہوگا. تو ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء. اب ایک عنوان لگا دو بحث کا. کون سا نمبر ہے؟ 7واں. غار حرا کی تاریخ اور جو ہے اس کے مناقب. غار حرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت فرماتے تھے. غار حرا ہے کیا چیز؟ مکۃ المکرمہ کے اندر جبل نور معروف و مشہور ہے. بلکہ مکہ تو پہاڑی ہے، سب طرف پہاڑ 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 پہاڑ، لیکن جبل نور کی ایک عجیب خوبی ہے کہ کوئی بھی آدمی دور دراز سے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ سر پر تاج پہن کر کے کوئی کھڑا ہو، اس طریقے کا وہ معلوم ہوتا ہے. یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر پر تاج لگا کر کے کوئی پہاڑ کھڑا ہوا ہو. ایک خاص الگ تھلگ انداز کا یہ معلوم ہوتا ہے عام پہاڑوں سے ہٹ کر کے. یہ جبل نور کی خوبی ہے اور اس میں یہ غار حرا. تو پہاڑ کا نام جبل نور اور اس کے اندر یہ غار حرا. غار حرا ایک چھوٹا سا قدرتی عبادت کا کمرہ، اس کو سمجھ لو. چھوٹا سا حجرہ ہی ہے غار حرا، باقاعدہ اس میں آدمی عبادت کر سکے. آدمی کھڑا بھی رہ سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، ایسا یہ غار ہے. اور عجیب اس کی کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا جائے وقوع ایسا ہے کہ وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے. غار حرا سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے. ہم نے خود غار حرا سے الحمدللہ مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف نظر آتا ہے. تو آج عمارتوں کے زمانے میں نظر آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تو کوئی عمارت نہیں تھی. تب تو کتنا صاف ستھرا غار حرا سے بیت اللہ نظر آتا ہوگا. ابھی کے سالوں میں ایسی ایسی عمارتیں بن گئی کہ اب پھر میرا ابھی تازہ جانا نہیں ہوا غار حرا پر، بہت پہلے گیا تھا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اب ذرا نظر آنا مشکل ہو گیا ہے، جو ابھی نئی بلڈنگیں بن گئی ہے کعبہ کے اطراف کی، ورنہ آج تک غار حرا سے ڈائریکٹ کعبہ شریف سیدھا نظر آتا ہے. دوسری ایک اور خوبی، غار حرا اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے کہ آدمی کو گھر سے دور دراز چل کے سفر کر کے جانا پڑے، اور اتنا قریب بھی نہیں ہے کہ خلوت کا مقصد فوت ہو جاوے. اور ایسی چیز ہر ایک جگہ نہیں میسر ہو جاتی. بعض مرتبہ آدمی کو خلوت، پرائیوینسی، تنہائی کے لیے دور دراز جانا پڑتا ہے. تب آدمی کیا سوچے کہ میں ڈرائیونگ کر کے یہاں سے گیر کے جنگل میں جاؤں اور آرام کروں.
تو یہاں سے گیر جانے کا 800 کلومیٹر کی تھکن جانے کی، نہ آنے کی 800 کی، یہ 1600 کی تھکن کے بجائے اپنے کیاڈے میں جا کے نہیں آرام کروں میں بیٹھ کر کے اپنے کھیت میں جا کر کے. تو اگر آدمی کسی جگہ پر آرام کرنے جاوے تو 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے جاوے آرام کرنے کے لیے. تو غارِ ہیرا اتنا دور بھی نہیں ہے کہ وہاں جانے آنے کے اندر ہی انسان کا وقت ہو اور تھکن ہو، اور اتنا قریب بھی نہیں کہ خلوت کا مقصد فوت ہو جاوے. جو مقصد تھا اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوت، تو عجیب چیز تھی، دور بھی نہیں قریب بھی نہیں، خلوت کا مقصد بھی حاصل اور جانے آنے میں مشقت بھی نہیں. یہ دونوں چیز غارِ ہیرا کے اندر حاصل تھی. گویا غارِ ہیرا میں 3 چیزیں جمع ہو جاتی تھی. نمبر 1 خلوت، نمبر 2 کعبہ کا دیدار، اور نمبر 3 عبادت. تو غارِ ہیرا میں 3 فوائد بیک وقت حاصل ہو رہے تھے. اب ایک بحث کا عنوان لگاؤ. کون سے نمبر کی بحث؟ غارِ ہیرا میں عبادت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ ابھی تو شریعت نازل ہوئی نہیں ہے، قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں عبادت کیا کرتے تھے. ایک مستقل عنوان ہے. نمبر 1 دین ابراہیمی و اسماعیلی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و عبادت کرتے تھے. ملت ابراہیم حنیفہ، چونکہ وہ آپ کی ملت ہے، اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. نمبر 2 عبادت وہ ہے جس کا خود حدیث شریف میں تذکرہ آیا، فیتحنس. تحنس یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. ہا نون سا کا مادہ باب تفاعل میں گیا، اور باب تفاعل کی خاصیت ہے سلب ماخذ. تو تحنس کا معنی کریں گے گناہ سے بچنا، اور یہ گناہ سے بچنا اگر رضائے الہی کے لیے ہو وہ بھی مستقل عبادت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ہیرا میں تشریف لے جا کر کے جتنی دیر وہاں خلوت فرمائیں گے، یہ ایک عام بات ہے کہ جب کوئی آدمی اکیلا تنہائی میں ہر طرح کی چیزوں سے بچ کر کے بیٹھے گا تو گناہ سے بچا رہے اللہ کی رضا کے خاطر، وہ بھی ایک مستقل عبادت ہے. نمبر 3 تیسرا قول،
عبادت بالتفکر، غور کرنا، فکر کرنا اللہ کی قدرت میں۔ نمبر 4، الہام اور خواب کے ذریعے سے جو انوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور دماغ پر منکشف ہوتے تھے، اس کے مطابق حضور عبادت کرتے تھے۔ ابھی اگرچہ وہی شروع نہیں ہوئی، لیکن الہامات کا سلسلہ، روئے صالحہ کا سلسلہ، اور اس میں جو انوارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوتے تھے، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ نمبر 5، قریش قوم اور مکہ اور عرب کے لوگ جن برائیوں کے اندر مبتلا تھے اور وہاں جن برائیوں کا ماحول عام تھا، اس سے بچنے کے لیے خلوت اختیار کرنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ وہاں قریش میں قسم قسم کی برائیاں تھیں، انواع و اقسام کی، ان تمام سے بچنے کی نیت سے خلوت اختیار کرنا یہ بھی ایک مستقلاً عبادت ہے۔ جیسے یہاں شرائع حدیث نے ایک مسئلے پر بحث کی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ شرائع کے پابند اور مکلف تھے، یعنی اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف تھے؟ تو راجح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرع محمدی کے نزول سے پہلے کسی شریعت سابقہ کے پابند اور مکلف نہیں تھے۔ باقاعدہ آپ کو کسی شریعت کی تکلیف نہیں دی گئی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے جو آثار باقی تھے اس کو ملحوظ رکھتے تھے، لیکن باقاعدہ آپ کو پابند بنایا گیا نہیں تھا۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرا میں خلوت اختیار فرماتے تھے۔